السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک اسلامک چینل میں حاضر خدمت ہے۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ذی الحجہ کے مہینے کے متعلق اور عید الاضحیٰ کی قربانی کے متعلق چند ضروری باتوں سے آگاہ کریں گے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ شروع کے 10 دن جو ہے، یعنی پہلے 10 دن یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک قرآن و حدیث سے اس کی بہت خصوصیت ثابت ہے اور فضیلت بھی ثابت ہے۔ یہ بہت فضیلت والے دن ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے اس کو کیسا کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے، کیونکہ جب انسان ایک عمل کر رہا ہے تو اسے سیکھ کر اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، تو اس سے اس عمل کی اجر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ صحیح طریقہ سے کرنے کی یعنی اجر زیادہ ہے۔ اگر غلط طریقے سے کریں گے تو پھر نقصان ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو حضرات عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو جسم کے کسی حصہ کے بال کٹوانا ہے یا ناخن تراشنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ذی القعدہ کی آخری تاریخ کو مغرب سے پہلے یہ کام پوری کر لیں، یعنی اس کے بعد پھر 10 ذی الحجہ تک قربانی کے بعد، یعنی قربانی سے پہلے اس کو کاٹنا، یعنی بالوں کو یا ناخن تراشنا، یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے تو یہ ہے کہ اس کے متعلق اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی یہ عمل نہ کرے اور اس 10 دنوں کے درمیان بھی بال کاٹے یا ناخن تراشے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہرحال ایک مستحب عمل ہے تو اس کو کرنا چاہیے۔ اور جو حضرات قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اگر وہ بھی یہ عمل کرے تو ان کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن اگر بغل اور زیر ناف بالوں پر 40 روز گزر چکے ہو تو ان کی صفائی واجب ہے۔ یہ تو تھی چند اہم باتیں، یعنی یکم ذی الحجہ سے جو شروع ہوتی ہے ان کے متعلق۔ یہ بہت فضیلت کے دن ہیں، یہ 10 پہلے دن۔ اس میں کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نفلی اعمال کرے، روزے رکھ کے، اگر ہو سکے رات کو جو ہے وہ تہجد پڑھ لے، اور زیادہ سے زیادہ نفلی اعمال اور دعا وغیرہ میں مشغول رہے۔ یہ بہت قبولیت کے دن ہے، بہت اس پہ انشاءاللہ ایک اور ہم پروگرام آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے کہ اس 10 دنوں کے فضائل کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ایک اور پروگرام میں، کیونکہ دین کی ہر بات اس میں بہت زیادہ تفصیل ہوتی ہے، بہت زیادہ ضروری باتیں ہوتی ہے، تو ایک پروگرام میں ان سب کو اکٹھا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں قربانی کے مسائل کی طرف۔ تو قربانی کے جو مسائل ہیں وہ تفصیل کے ساتھ تو علماء کرام ہی آپ کو بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال فضائل اور چند ضروری باتیں یاد دہانی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ ان کو ذہن میں رکھ کر قربانی کی جانور خریدنا چاہیے۔ اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایک حدیث قربانی کی فضیلت کے بارے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بے شمار اس کے فضائل ہے، اس کے بارے میں احادیث ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، لیکن سب کا احاطہ تو ایک پروگرام میں وہ تو بہت مشکل ہے۔ بہرحال مسلمان کے لیے تو ایک فضیلت بھی
ایک حدیث بھی، وہ بھی کافی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سب سے بڑھ کر ہے بس۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دفعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر عرض کیا کہ ہمیں اس قربانی کرنے پہ کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ تو میرے خیال میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فضائل ہے، اس کے بدلے بہت نیکیاں ملتی ہے، بہت اجر ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے نیت ہمارا خالص ہو، جتنے بھی ساتھی ایک جانور میں شامل ہو سب کی نیت صاف ہو، اخلاص ہو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس میں مقصود ہو اور کچھ نہیں، کیونکہ باقی چیزیں جو ہے وہ سب ویسی بھی مل جاتی ہیں۔ تو قربانی کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ خیال رہے کہ خوبصورت جانور ہو، صاف ستھرا ہو اور جوان ہو، ایسے جانور کا انتخاب کرنا افضل ہے اور بہترین ہے۔ بہرحال درمیانے درجے کا جانور ہو تو بھی ٹھیک ہے، اس سے بھی قربانی کا جو عمل ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، وہ پورا ہو جاتا ہے، اجر پورا اسی طرح مل جاتا ہے۔ لیکن جتنا جانور جو ہے وہ یعنی خوبصورت ہو، صاف ستھرا ہو، جوان ہو، اس سے یعنی اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ قربانی کی جانور کی دیکھ بھال، یعنی قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال اور چارے کا انتظام، صفائی وغیرہ، اس کو دل سے محبت کے ساتھ ہم کریں، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ یہ سارے کام جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، اس پہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور قربانی کا جو جانور ہے وہ خریدتے وقت ہم خوب تحقیق کر لیں کہ چاروں ٹانگیں جو ہے وہ دیکھ لے کہ صحیح ہے کہ نہیں، اور جانور کے دانت ہم دیکھ لے کہ وہ چارہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں، آنکھیں دیکھ لے، اس میں نظر جو ہے وہ دیکھ لے، جانور کا دم دیکھ لے، اور جانور کو خارش تو نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ خارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو اندر بھی ہو اس کا نقصان چلا جاتا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں رہتا پھر۔ تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی مطلب عام ذبح کرنے کے لیے جانور خریدنا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑے عمل کے لیے ہے، تو اس میں بہت زیادہ تحقیق کرنا چاہیے۔ اور ہر قدم پہ جو ہے بس یہ نیت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو جائے اور اللہ کی خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ قربانی اب ذبح کرنا جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کو صحیح اچھی طریقے سے مضبوطی سے باندھ لے، ایسا نہ ہو کہ جو ساتھی اس عمل میں شریک ہے اس کو وہ کوئی نقصان پہنچائے۔ جانور کے ذبح کرنے کی جو دعائیں کتابوں میں آتی ہے ان کو بھی ذرا دہرا لیتے ہیں، ان کو بھی آپ یاد کر لیں، وہ بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جانور کو لٹا کر یہ دعا پڑھیں گے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض
حنیفا وما انا من المشرکین۔ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ پھر کہے اللہم منکا ولکا۔ یہ دعا ذبح سے پہلے ہے، یعنی ذبح سے پہلے یہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور بوقت ذبح صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ چھری چلاتے وقت پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتے رہے۔ اچھا، ذبح کے بعد یعنی جانور ذبح ہو گیا مکمل طور سے، تو پھر کیا پڑھے؟ اس کے بعد پڑھے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اور جانور کو قبلہ رخ جو ہے وہ لٹا کر ذبح کیا جائے، اور چھری جو ہے وہ تیز استعمال کی جائے، کیونکہ اگر چھری تیز نہ ہو تو پھر جانور کو تکلیف بہت ملتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہو سکے جتنے ساتھی ایک جانور میں شامل ہے، مطلب 7 ساتھی ہے، تو یا ان کے متعلقین ہے، ان کے بچے وغیرہ ہے، تو ان کو چاہیے اگر ہو سکے کوئی مطلب اس میں بیمار نہ ہو یا مطلب کوئی کمزوری نہ ہو، تو سب کو جو ہے وہ اس ذبح میں کام کرنا چاہیے، یعنی جانور کی کال اتارنا، اس کو مطلب ایک گوشت کاٹنا، جتنا بھی عمل ہے گوشت کی تقسیم تک اس میں شامل ہو جائے۔ اس کام کے بدلے بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، یہ بھی اجر والا کام ہے، ثواب والا کام ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ گوشت اب تیار ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو افضل تو یہ ہے کہ اس کی 3 حصے کیے جائے۔ ایک جو ہے وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، جو ارد گرد جتنی بھی ہمارے محلے میں، آس پاس پڑوس میں جتنی بھی غریب لوگ رہتے ہیں، مطلب اس میں تقسیم کیا جائے۔ اچھا، قربانی کے گوشت میں ایک بات یہ ضروری ہے کہ اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی کہ صرف مسلمان اس میں شرط نہیں ہے، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں بھی اجر ملے گا۔ اور دوسرا حصہ جو ہے، یعنی ایک حصہ تو غریبوں کے لیے اور مساکین کے لیے ہو گیا، دوسرا حصہ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے، مہمانوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے، اپنے گھر میں استعمال کے لیے۔ بہرحال اگر کسی کے گھر میں جو ہے افراد زیادہ ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہے، تو اگر سارا گوشت اپنے لیے استعمال کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں۔ تو لیکن افضل وہی ہے کہ اس میں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کا بھی خیال کیا جائے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھی جو آپ کے ساتھ میں نے کہا ہے کہ عرض کر دوں۔ تو آخر میں آپ حضرات سے تعاون کی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تو اس سے یہ کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا، ہمیں بھی فائدہ ملے گا، دوسروں کو بھی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر کہ اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ والسلام۔